حاضرین کرام، اب بیان کے لیے میں جس شخصیت کو، جو ہمارے ساتھی ہیں جن کو میں دعوت دوں گا، وہ ساتھی بھی اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کی ہے۔ حضور میاں صاحب کے مشن، اسلام کی تبلیغ کے اس عظیم مشن کے لیے انہوں نے ملک کے جو مختلف مشکل علاقے ہیں، جہاں پہ جہالت کی انتہا ہے، جہاں پہ کام کی بہت ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، ان علاقوں میں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ جناب حافظ عبد الجبار صاحب یہ سندھ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور اب یہ بلوچستان کے علاقوں میں جماعت لے کر جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے وہ علاقے کہ جہاں پر دین کا یہ پیغام نہیں پہنچا، جماعت کا پیغام نہیں پہنچا، اب ان علاقوں میں بھی ہمارے ساتھی ان کی قیادت میں جا رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب حافظ عبد الجبار صاحب سے کہ وہ آ کر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم، درود و سلام پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے نیک بندے کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اللہ کے بندے کے پاس چل کے آ جانا، یہ بڑے بڑے ولیوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی سنت ہے، اور یہ انسان کی روح اور جسم کے لیے، اس کے ایمان کے لیے تر و تازگی کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ جب تک انسان نے اپنی نسبت کی ناموس، جو اس کی نسبت ہے، جیسے مسلمان کی نسبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی مرشد پکڑ لیتا ہے، کامل اللہ کا ولی پکڑ لیتا ہے، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ مرید بن جاتا ہے۔ جب تک وہ اپنی نسبت کا احترام کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ معزز رہتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں معزز رہتا ہے، محترم رہتا ہے، مکرم رہتا ہے۔ اور جوں اس کے ہاتھ سے نسبت ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنے کا مقصد کیا ہے کہ نسبت ٹوٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جس کے ساتھ نسبت ہے، اس نے اس نسبت والی شخصیت کا کہنا نہ مانا، اس نسبت والے ہستی نے جو حکم دیا، جو بات کی، اس بات پر اس نے عمل نہیں کیا، اس کی کرامتیں دیکھی، اس کے معجزات دیکھے، اس کی راتیں دیکھی، اس کے دن دیکھے، پھر اس کا مرید بن گیا،
بڑی محبت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں آپ کا مرید بن رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے بارگاہ میں بیچتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں کمی سمجھتا ہوں کہ آپ کا حکم میرے اوپر بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ اس نے اس نسبت کا خیال نہیں کیا جب، تو اس کو بدلہ کیا ملا کہ وہ بھی نظر سے گر گیا۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے زندگی میں انسان کا وہ یہی ہے کہ جب وہ نظر سے گرتا ہے وہ سب سے بڑا دھوکے میں اور پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ تو گویا بندہ نظر سے کس طرح گرا؟ جب اس نے اپنی نسبت جو اس نے اپنے مرشد کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اس نسبت کا اس نے احترام نہیں کیا، اس کے حکم نہ مانا، اس کے اوپر مضبوطی سے چلا نہیں، اس کے لیے قربانی نہیں دی، اس کے لیے توجہ نہیں کی، اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر کے پیش نہیں کیا اور اس طرف چلا نہیں، گویا اس نے اپنا وہ مقام کھو دیا۔ اور جوں جس بندے کا مقام گر جاتا ہے، مقام گرنے کا مقصد یہ نہیں بھی اس سے دنیاوی نعمتیں چھن جاتی ہیں، دولت چھن گئی۔ جس بندے کے اندر جس بات کا خوف ہوتا ہے اسی چیز کا غم اس پر ڈالا جاتا ہے، اس فقط اس لیے کہ یہ اپنی نسبت کی طرف توجہ کرے، یہ اپنی نسبت کی طرف متوجہ ہو اور پوری توجہ کر کے اپنی منزل پر قائم ہو جائے۔ تو دوستو، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں ماں باپ کے گھر سے یہ نسبت مسلمان ہونے کی، اسلام کی جو نسبت ہے، یہ ماں باپ کے گھر سے ہمیں مل چکی ہے۔ اور آگے اس نسبت کو مضبوطی لانے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنی محبت کو، جس بات نے ہمیں قبر میں اور آخرت والے دن جہاں پر بڑے بڑے لوگ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو بے شک ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ناک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اس دن آپ دیکھو گے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، مائیں اپنے گود والے بچوں کو پھینک دیں گی دودھ پلاتے، وتضع کل ذات حمل حملہا، حمل والے عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، وہ ایسا دردناک دن ہے۔ وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، اس دن تم دیکھو گے جیسے لوگ اس طریقے سے ڈگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے لوگ نشے میں ہیں۔ وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، اس دن تم دیکھو گے جیسے لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہ ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اس دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ دوستو، اس نسبت کو پروان چڑھانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھر بندہ اپنے مرشد کو پکڑتا ہے کہ میں اپنے کامل مرشد کے پاس جاؤں تاکہ میری قبر، حشر، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بن جائے۔
آج ہمارا تو خیال اور بن گیا، ہم کسی اور طرف مرشد کو پکڑنے والا جو راہ ہے، جو بات ہے، اس کو دوسری طرف لے گئے کہ ہماری دنیا بن جائے گی۔ وہ بھی بنتی ہے، لیکن جس نے اپنے مرشد کے ساتھ وفا کی، اپنی نسبت کے اندر پختہ رہا اور پکا رہا، اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد پیچھے نہ ہٹا، حکم کو پورے طریقے سے ادا کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا بھی آسان کر دی، اس کی قبر بھی آسان کر دی، اس کی آخرت بھی آسان کر دی۔ اور جس نے جان بوجھ کر تھوڑی سی طاقت مل گئی، پیسہ مل گیا، خواہشات پوری ہو گئی، طاقت مل گئی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ جان بوجھ کر اپنی نسبت سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، فقط دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کے نشو و نما کو دیکھ کر، دنیاوی خواہشات کو دیکھ کر، بھی پیسہ مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، زندگی چل رہی ہے، چھوڑ دو، پرے کرو، یہ اور بہت، یہ دنیا مل رہی ہے، یہ فلاں چیز میرے لیے پوری مجھے مل رہی ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اور اس نے اپنی منزل کو، اپنے رستے کو، اپنی نسبت کو توڑ پھینکا۔ دوستو، وہ بندہ دنیا میں بھی پریشانی اور تکلیف کے حالات میں آ گیا، اور آخرت تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت بڑی کامیابی ہے اس بندے کے لیے جو پرہیزگاری کے اندر اپنے کیے ہوئے اقرار اور اپنے کیے ہوئے قول پر مضبوط رہا، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ سائیں اجاز صاحب جیسے لوگ جنہوں نے اپنے مرشد کے ساتھ وفا کی، اور جہاں ان کی ڈیوٹی لگی وہ دنیا سے جا کر وہیں مدفن ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیاب کر دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جنہوں نے بہت بڑی پرہیزگاری کی اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو وہ مال خرچ کرتے رہے اللہ کی راہ میں، لو سرکار یہ میری طرف سے خرچ کر لو، یہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں لگا دو، آپ کو ہم نے پیش کر دیا، اس کو دے دو اللہ کی راہ میں۔ اور دینے کے بعد یتزکا، ان کے دل کے اندر کوئی میل نہیں آیا، کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ دنیاوی خواہشات، دنیاوی باتوں والی باتیں نہیں آئی، بلکہ وہ اپنی پاکیزگی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ڈٹے رہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑی جزا رکھی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کی سوچ اور کوئی نہیں، دنیاوی سوچ نہیں، دنیا کے لیے احسان جتانے کے لیے، خواہشات کے لیے، دنیاوی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے یہ سوچیں نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب نکل آئے، وما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک انسان طرح طرح کی کوشش کرتا ہے۔ طرح طرح کی کوشش سے مراد کیا؟
کوئی جہنم جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جنت کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اللہ کی فرما برداری میں اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی، دل کی آنکھیں جھکا لی، زبان کی آنکھ جھکا لی، کانوں کی آنکھ جھکا لی، ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا لیا، کیونکہ اس کا مطلوب اللہ تھا، اس کا مطلوب اللہ کا حبیب تھا، اس کا مطلوب مرشد کی رضا تھی، مرشد کے ساتھ وفا تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پھر آگے اللہ کی راہ میں دیتا رہا، پرہیزگاری میں رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو سچ مانتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ایسے لوگوں کو کیا انعام دیں گے؟ ان کے لیے جو نیکی والے اچھے رستے ہیں، بھلائی والے رستے ہیں، کامیابی والے رستے ہیں، عزت والے رستے ہیں، وہ ان کے لیے آسان کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمیں ہی انعام ملے گا۔ ہم نے پہلے ہی کلمہ پڑھا کہ یہ حق ہے، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر ہم ہر چیز تمہارے لیے آسان کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ یہ تم نے یہ نیکیاں کی، اس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس طریقے سے تم حق پر مضبوط ہو گئے اور نیکی پر چلتے رہے، تو گویا آج اس کا بدل کیا ہے کہ ہم نے ہر جو چیز ہے تمہارے لیے، دین دنیا آخرت، ہر چیز کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اب آپ لوگ جلدی کرو یا دیر کرو، میں نے یہ سورت کا ترجمہ پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ سمجھ لگی؟ بولو تو بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بھی آپ کو تکلیف ہے، میں بھی بیمار ہوں، مہینہ پورا ہو گیا، مجھے خون کی نالی، پیشاب کی نالی سے خون آتا ہے، زخم ہو گیا، اس کی وجہ سے میں بیمار ہوں، پھر بھی میرے مرشد پاک کا حکم ہوا، میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ اگر آپ اچھے رستے پہ چلو گے تو ہم ہر نیکی والا رستہ، ہر دنیاوی آخرت والی زندگی، ہر چیز کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آگے سنیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جان بوجھ کر بخل کرو گے، تمہارے پاس مال ہے، جان کی اللہ نے جان دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، ہر چیز میں بخل کرو گے، نہ جان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، نہ اللہ کے لیے نکلو گے، نہ اللہ کے لیے اپنا مال لگاؤ گے، کچھ بھی نہیں کرو گے، اور بخل کرو گے، سختی دکھاؤ گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو جاؤ گے، بخل کرو گے اور بے پرواہی کرو گے، تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دو گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر یہ ہوگا کہ تمہارے لیے جو آسان رستے ہیں، اچھے رستے ہیں، بھلائی والے رستے ہیں، کامیابی والے رستے ہیں، ان رستوں کے اندر تمہارے لیے تنگیاں پیدا کر دوں۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تنگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ ہمارا اس دنیا میں رہنا ہمیشہ ہے، نہ ہماری طاقت یہاں پہ مسلسل ہے، نہ ہمارا علم یہاں پہ مسلسل ہے، ہماری کوئی بھی چیز یہاں پہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یہاں پہ اگر ہم نے عزت حاصل کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اب ان برگزیدہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مضبوط ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں،
اللہ کے دین کے ساتھ پیار کریں، اللہ کے دین کے لیے مضبوط ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم سب کوشش کریں کہ وہ سب چیزیں اللہ کے دین کے لیے بزرگوں کے ساتھ، بزرگوں کی وفا میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں راحت، سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ وفا کی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کو عزتیں عطا فرمائے گا، اور ایسی عزتیں بخشے گا جن عزتوں کے اندر کسی کی محنت نہیں ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا۔ اور جو انسان جان بوجھ کر مرشد پاک سرکار کے ساتھ، دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم وفا کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔